السلام علیکم دوستوں، امید ہے میرے تمام لسنرز ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے گھروں میں چین و سکون عطا فرمائے اور ہمیشہ چین کی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ دوستوں، بہت ساری جگہیں بہت پراسرار ہوتی ہیں، ایون کہ بہت سارے دور دراز گاؤں، چھوٹے چھوٹے ایسے بہت سارے گاؤں ہیں جن میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، اور بلکہ پورے گاؤں واقعات اور عجیب و غریب اثرات کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں۔ لوگ ان گاؤں میں جانے تک سے گریز کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہم نے سن رکھے ہیں۔ ہم آپ میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہر بات کی کھوج لگانے کا اور ان کی جڑ تک پہنچنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں چیز ایسے ہوئی ہے تو آخر وہ کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہم نے اپنے ارد گرد دیکھے ہیں۔ اسی طرح کا ایک خوفناک واقعہ ایک گاؤں کے بارے میں جو میں آپ کی سماعتوں تک گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ نواز نامی شخص اور اس کے دوستوں کا ہے، جس نے ایک پراسرار گاؤں کے لیے اور وہاں سے جڑے بہت سارے ایسے خوفناک واقعات کے لیے اپنے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا اور اس گاؤں میں گئے جہاں کوئی جانا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ خوف اور دہشت کی علامت تھا وہ گاؤں۔ بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی جانب۔ لکھتے ہیں سردیوں کے دن تھے، بہت زیادہ شدید ٹھنڈ تھی۔ سرد ہواؤں کی سرگوشیوں میں ایک خطرناک کہانی دبی ہوئی تھی۔ راجپوت گاؤں کے رہنے والوں کا کہنا تھا کہ لگتا ہے یہ گاؤں ایک لعنت کی زد میں تھا۔ یہ قصے کہانیاں ایک نسلوں سے سنائی جاتی رہی تھیں، مگر کوئی بھی ان پر گاؤں میں رہنے والا یا اور کوئی باہر کا بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یقین نہیں کرتے تھے۔ اس گاؤں کے پرانے بزرگ کہا کرتے تھے، یہ گاؤں ایک وقت تھا بہت خوشحال اور آباد تھا، مگر صرف ایک واقعے نے تمام معاملات کو بدل کے رکھ دیا۔ اس گاؤں کی پراسراریت اور خوف لوگوں کے دل میں بٹھا دیا، لیکن کوئی بھی یہ نہ جانتا تھا کہ وہ آخر کیا واقعہ تھا، وہ کیا حادثہ تھا جس کی وجہ سے معاملات اتنے زیادہ سنگین ہو گئے کہ اس گاؤں میں آنا جانا بھی لوگوں نے بالکل بند کر دیا ہے۔ نواز نامی ایک لڑکا تھا جس نے فیصلہ کیا کہ میں اس گاؤں کا معمہ حل کروں گا، اور یہاں پہ جتنی باتیں اور جتنے قصے کہانیاں ہیں ان سب کے بارے میں پتہ چلاؤں گا کہ آخر ان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنے معاملات یہاں پر ہیں۔ اس نے اپنے 3 پکے دوستوں کو اپنے ساتھ بلایا، لیاقت، عامر اور آصف۔ تینوں اس کے بہت ہی اچھے قریبی دوست تھے۔ اس نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا اور گاؤں کے اس پرانے ویرانے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس ویرانے میں جانے کا مقصد یقیناً اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ تمامی دوست اور خود یہ سب جانتے تھے کہ ہم بہت بڑا رسک لینے جا رہے ہیں، مگر جوانی کا جوش ایسا ہوتا ہے دوستوں کہ انسان بڑے سے بڑے چیلنج کو اکثر قبول کر لیتا ہے۔ شام ہوتے ہی تمام تیاری کے ساتھ نواز اور اس کے دوست ایک ساتھ گھر سے نکل جاتے ہیں۔ نواز اور تمام دوست جب وہاں پہنچتے ہیں، اس ویرانے میں پہنچتے ہی ان کی ایک پراسراریت، ایک عجب سا ویرانہ ان کا استقبال کرتا ہے۔ ماحول میں پھیلی ہوئی ہر طرف خاموشی جو کہ بہت خوف دلا رہی تھی، مگر سب بہت ہی ہمت سے کام لے رہے تھے۔ گاؤں کا یہ حصہ بہت ہی جنگلی پیڑوں سے اور بہت ہی جنگلات سے بھرا ہوا تھا۔ درخت پہ بیٹھے ہوئے جنگلی پرندوں کی آوازیں ایک بہت ہی خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ نواز لائٹ جلا کر آگے آگے چلنے لگ گیا اور اس کے دوست اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے کہ انہیں دور ویرانے میں ایک کھنڈر نما گھر نظر آتا ہے۔ ارے یہ کیا، یہ تو بہت ہی خطرناک سا، بہت ہی پراسرار سا گھر ہے۔ تمام دوست ایک دوسرے کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے چلو دیکھنا چاہیے، اور کوئی کہتا ہے نہیں، اس مصیبت میں نہیں پڑنا چاہیے، پتہ نہیں ہمارا اس گھر میں داخل ہونا اور وہاں سے پھر خیر سے واپس آنا پاسبل بھی ہو سکے یا نہیں۔ اس تمام تکرار کے درمیان آپس میں تمام دوست بہت زیادہ دیر لگاتے ہیں اور بہت ہی
دیر بعد باہمی طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیوں ہم یہاں تک آئے ہیں تو گھر کے اندر بھی ضرور جائیں گے۔ نواز گھر کے دروازے کو زور سے پش کرتا ہے، ایسا لگا کہ جیسے کہ برسوں سے یہ دروازہ کسی نے نہ کھولا ہو۔ چٹخ کر کے آواز آنے کے بعد دروازہ کھل جاتا ہے۔ تمام دوست بہت ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی تمام لوگ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بہت ہی الگ سی جگہ پہ آ گئے ہوں۔ ایک الگ سی ٹھنڈک سی تھی اس گھر کے اندر اور بہت ہی عجیب سا خوف۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کا کوئی انتظار کر رہا ہو۔ ان میں سے دو دوست مخالفت کرتے ہیں کہ بس یہیں ٹھہر جاؤ، آگے نہ جاؤ، پتہ نہیں کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ ہم لوگ خوف میں بہت زیادہ ہیں اور ہمارے لیے آگے جانا صحیح نہیں۔ اوپر سے ہم اپنے گھروں میں بھی بتا کے نہیں آئے ہیں۔ خدا نہ کرے کوئی اگر واقعہ ہمارے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو ہمیں کوئی کہاں ڈھونڈے گا، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اتنے پراسرار اور ایسے ویرانے گاؤں کی طرف اور اس مشن پہ آئے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، مگر بقیہ دوست اور نواز نے ان کو منع کیا اور کہا نہیں ٹھہرو، فکر نہیں کرو، اللہ خیر کرے گا، بڑھتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کیا معاملات ہیں۔ اور تمام لوگ آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پورا مکان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، گھپ اندھیرا پڑا ہوا تھا، بہت ہی خوف محسوس ہو رہا تھا یہ سب دیکھ کر۔ لائٹ کی روشنی میں ہم ادھر ادھر ٹارچ مار کے دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک بہت زوردار چیخ آواز آتی ہے، بہت خوفناک سی۔ ہم تمام ہی دوست بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ نواز اپنی ہی دھن میں آگے بڑھتا جا رہا تھا اور بہت ہی جذباتی ہوا تھا۔ اس چیخ کے بعد جیسے یہ پیچھے ایک دم مڑ کے دیکھتا ہے تو دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ پیچھے کوئی اس کا ایک دوست بھی نہ تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کو بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ اس نے ٹارچ کو اپنی اور اوپر کی طرف سے پکڑا تاکہ روشنی اور زیادہ کھل کے لگے۔ اس گھر کے اندر کی طرف بڑھتا ہے، تھوڑا اور آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے گھر کے اندر ایک اور کمرہ ہے اور اس کمرے میں ایک پرانا آئینہ لٹک رہا ہے۔ نواز نے اس آئینے کے اندر جھانکا تو اسے اپنے پیچھے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ ایک دم ڈر گیا اور فوراً ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ نواز کا دل ڈوبنے لگ گیا کیونکہ یہ جتنے معاملات ہو رہے تھے یہ بہت ہی ایک دم اور بہت ہی غیر یقینی طور پہ تھے۔ نواز نے آئینے کی طرف دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی تو اس بار اس کو اپنا چہرہ نہیں بلکہ کسی اور کی چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ہی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ نواز جیسے ہی اس کی طرف دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے۔ وہ بہت ہی کوئی خوفناک انسان تھا، بہت ہی خوف میں چلا جاتا ہے اس وقت۔ نواز کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اب کیا کرے۔ نواز کو اس شیشے میں نظر آنے والی جو روح تھی، جو وہ بھیانک شکل تھی، وہ اس گاؤں کی بدرو تھی جو اس کو نظر آ رہی تھی۔ اب وہ نواز کو دیکھ کے زور زور سے قہقہہ لگانے لگ گئی۔ نواز یہ سب دیکھ کر اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کس طریقے سے یہاں سے نکلے، اور اس کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس نے یہاں پر آ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی بھول کر دی ہے اور اس کھوج نے اس کی زندگی کو داؤں پہ لگا دیا ہے۔ نواز اتنے خوف زدہ ہو جاتا ہے، اتنے خوف کے عالم میں ہو جاتا ہے اس شکل کو دیکھ کر کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور دل دل تمام دعائیں آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے لگ جاتا ہے کہ اچانک ایک بہت زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے۔ نواز جیسے ہی دیکھتا ہے تو ایک زوردار دھماکے سے وہ آئینہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ نواز بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اس کے تمام دوست بالکل اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت اطمینان میں آ جاتا ہے۔ تمام دوست فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں سے بس باہر نکلتے ہیں اور بہت ہی اسپیڈ سے وہاں سے گھر سے باہر بھاگتے ہیں۔ نواز اس کے تمام دوست واپس اپنے گاؤں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے بڑے بزرگوں سے یہ تمام واقعے کو شیئر کرتے ہیں۔ وہ بڑے بزرگ ان تمام واقعے کو سنتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ ایک پرانی لعنت ہے
اور یہ پرانی لعنت اس شیشے میں تھی، اور وہ شیشہ یعنی جو اس بدرو کا مسکن تھا وہ اس میں قید تھا، اور وہ اس کا قید خانہ تھا جو اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ تم لوگوں کی اس کوشش نے اور ہمت نے تمام لوگوں کو سکھ دلایا ہے۔ راجپوت گاؤں میں اب دوبارہ سے امن و سکون آ چکا ہے، مگر وہ خوفناک راتیں تمام دلوں میں اب تک زندہ ہیں۔ جن لوگوں نے ان تمام واقعات اور تمام چیزوں کو خود سے دیکھا ہے وہ آج بھی ان تمام قصوں کو اور کہانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ دوستوں، یقیناً آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل سید ہارر ڈائریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور نئی اچھے واقعے اچھی سٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔